بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج چوتھے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں پروگرام ہو رہا ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق رکھنے والوں کی یاد میں جو محفل منعقد ہو، اس کے شرکاء پر اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ برکات کے حالے میں آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس حوالے سے آج اب میرے ساتھ آپ جو سننے والے لوگ ہیں وہ بھی برکت کے اس حالے میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت 21 رمضان سن 40 ہجری کو ہوئی۔ ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے 19 رمضان مبارک کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں نماز فجر کے لیے داخل ہوئے، اس بدبخت نے آپ کے سر پر زہر آلود خنجر سے وار کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کی تدفین نجف عراق میں ہوئی۔ آج آپ کا مزار مبارک روضہ امام علی کے نام سے معروف ہے، جو دنیا بھر سے زائرین کے لیے عقیدت و احترام کا مرکز ہے۔ حضرات گرامی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن اوصاف اور خوبیوں کا تمام صحابہ اعتراف کرتے ہیں۔ تابعین و تبع تابعین ان کے اوصاف کے قائل ہیں، اور اہل سنت حضرات آپ کے فضائل پر نہ صرف پختہ یقین رکھتے ہیں بلکہ حب علی ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل تشیع تو ظاہر حضرت علی پہلے امام ہیں، ان کی تو محبت کے بارے میں بات کرنے یعنی سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک شخصیت سورۃ الفتح کی آیت نمبر 229 کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ محمد آیت نمبر 29 میں بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے وہ رکوع و سجود کی حالت میں ہوں گے، اور اللہ کے فضل و خوشنودی ان کا مقصد ہوگی کہ یہ مصداق ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خوبیاں اور اوصاف کتب احادیث میں موجود ہیں۔ بطور سعادت ان میں سے چند ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی تھے، لیکن حیات تھے بھائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی وضاحت کی۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے قسم اس ذات کی جس نے دانہ اگایا، جانداروں میں جان ڈالی، نبی امی نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق بغض کا اظہار کرے گا۔ مشہور روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم والی باب ہوا۔ حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت علی کی تمام صلاحیتوں کو تسلیم کرتے تھے، اور ایک دفعہ ایک نہایت ہی اہم معاملہ پیش آیا جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا، تو انہوں نے اس کا آن وقت میں بہترین حل پیش کر دیا۔ اس پر حضرت سیدنا عمر نے کیا خوب جملہ فرمایا، کیا خوب خراج تحسین پیش کیا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ انہوں نے حضرت علی کی عظمت کو، فضیلت کو کس طریقے سے، کس بہترین انداز سے تسلیم کیا۔ تاریخ کے اوراق اس وقت بات کی شاہد ہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر میدان میں خدمت کی، چنانچہ میدان جنگ ہو یا میدان علم و فقہ ہو، قضا یعنی عدل و انصاف کے میدانوں میں آپ ہمیشہ پیش رہے۔ جنگ بدر میں آپ نے اپنے شجاعت کا لوہا منوایا۔ جنگ احد میں دشمنان اسلام کے
دلوں پر اسلام کی داغ بٹائی۔ خیال رکھے قلعہ چیر کا رکھ دی ہے۔ آپ کا سب سے بڑا وصف جس کا سبب وہ اپنے زمانے کے فقہائے اسلام میں ممتاز تھے یہ تھا کہ انہوں نے دینی مسائل کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنایا اور انہیں صرف عبادت و احکام کے افتاء اور اجزاء تک محدود نہیں رکھا۔ ان کے زمانے میں اگرچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایسے فقہاء میں سے تھے جو اپنی جدوجہد دینی عبادت کی صحت پر مرکوز رکھتے تھے اور احکام کے استنباط میں قرآن و سنت کی رائے کو ملحوظ رکھتے تھے، لیکن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے فقہ کو خالص تحقیق و تدقیق کے سانچے میں ڈال دیا اور احکام و مسائل کا گہرائی اور گہرائی سے جا کر خالص علمی طریقے سے مطالعہ کیا اور مسائل کا حل نکالا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند پایہ ادیب، مفکر، خطیب، مفتی، حکیم، مجاہد اور مشیر ہونے کے علاوہ مجتہد بھی تھے۔ وہ حد الوسع مسائل میں اجتہاد سے کام لیتے تھے، چنانچہ انہوں نے متعدد امور مسائل میں قیاس اور اجتہاد سے کام لیا اور اجتہاد کے ایسے اصول وضع کیے جو ہر دور میں اجتہاد کرنے والوں کے لیے نشان نور ہیں۔ قضاء اور اجتہاد کی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غزوات میں سر انجام دی وہ سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہیں۔ جو بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، بنی قریظہ اور حنین میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہادری کے جو دکھائے اور فتح خیبر کا صحرا ان کے حصے میں آیا۔ سیدنا علی کے حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تجہیز و تکفین کی سعادت بھی آئی۔ آپ نے اپنی بصیرت سے پیش نظر خانہ جنگیوں اور اندرون خلفشار کے باوجود اسلامی مملکت، اسلامی حکومت کی صنعتوں پر نظر رکھی۔ سیستان اور کابل میں فتوحات حاصل کی، جو ہمارے پڑوس میں جو علاقے ہیں سینٹرل ایشین کنٹری اور افغانستان کے علاقے میں یہاں تک فتوحات حاصل کی۔ آپ کا ایک شاندار کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے نظام خلافت، سیگہ فوج اور سیگہ مال میں اصلاحات کی، مال کی اخلاقی نگرانی کے نظام کا اہتمام کیا، بیت المال کی سخت حفاظت کی، ذمے سے نرمی اختیار کی اور عدل و انصاف کو عام کیا۔ یہ خوشائند امر ہے کہ ہمیں اپنے موصلوں اور اصحاب باصفا کے ذکر سے اپنے دلوں اور ذہنوں کو منور کرتے رہنا چاہیے کہ اس طرح زندگی کو اپنی تہذیب اور تمدن کی روشنی میں گزارنے کا سلیقہ میسر رہتا ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ نہ صرف خود بلکہ اپنے احباب، خاص طور پر بچوں اور نوجوان نسل کو اس قسم کی روحانی اور دینی محفلوں میں اور پروگراموں میں شرکت کر کے سعادت و ثواب اندوزی کا موقع حاصل کرنے کی طرف راغب کرتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر آج کے جدید میڈیائی ڈیجیٹل دور میں اس کی ضرورت و اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر رکھے، آمین یا الہ العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔